बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। आज की जो शब है वो शब लग जाएगी इमाम की इंशाअल्लाह विलादत की का। कल का रोज़ ये वो रोज़ है कि जब आंगन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम में वो फूल खिला था, वो गुलशन में वो फूल खिला था कि जिसकी महक जो है आज तक मशहद में हम महसूस करते हैं, उसको सूंघते हैं, महकी हुई है। उनकी खुशबू से पूरी कायनात महकती है। हमारे आपके मौला, हमारे आपके आका, हमारे आपके सुल्तान अरबो व अजम हैं जी, हमारे इमाम अली इब्न मूसा रज़ा। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं आज के इस दिन का कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इन मुश्किलात को, जो इस वक्त दुनियावी मुश्किलात हमें नज़र आ रही हैं, इनके आने की और इनके नूर के सदक़े में अल्लाह ये तमाम मुश्किलें हल करे। और यकीन रखिए कि ये मुश्किलें हल हो गईं। ये खुशियों के अयाम इस बात की नवीद दे रहे हैं कि अब कोई मुश्किल नहीं, बस अब इंशाल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। नशीद सुनते हुए फ़र्स्ट टाइम इमाम अली रज़ा के रोज़े पर गई। और मैं मज़े की बात बताऊँ आपको कि एक नौहा था इनका बीबी मासूमा कुम का, ए मेरे भाई रज़ा। और वो मैंने वो सुना और उसको सुनने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल थी, दैट आई हैव टू गो टू ज़ियारात। और मैं समझती हूँ कि वो उसके अल्फाज कुछ ऐसे थे, मीर हसन मीर का उसके अल्फाज कुछ ऐसे थे कि हम बचपन से बड़े होते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुनते हुए, तो तड़प और तलब तो वहाँ जाने की होनी चाहिए थी। बट मुझे नहीं समझ आई। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड एंड आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनी मोर, बिकॉज आई एम जस्ट so much in love that I just want to be in love and I just want to enjoy this love. I don't want to know the reason why I'm so much in love. Alhamdulillah. So उन अल्फाज ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। और उस अजीब सी हलचल का हलचल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ करबला, नजफ़ और जितनी भी इराक़ और ईरान की ज़ियारत हैं हम सब ने इकट्ठी की थी। हो गया, हम उधर से हो आए, इराक़ से हो आए, करबला, नजफ़, कूफा और ऑल दीज प्लेसेस, सामरा, हर काज़मैन, हर जगह से हो के आए। लेकिन अब मेरी हालत, जब सब इराक़ हो गया तो अब मेरी हालत जो थी वो अजीब थी। And I was still in Najaf and I was crying for Imam Ali Raza and I just could not wait कि मैं कब जाऊँगी इमाम अली रज़ा के रोज़े पे। और मुझे याद है कि बस फिर वो मैं सुनते हुए गई और मेरे वो जो दिन गुजरे, मैं जिस वक्त पहुँच गई थी ईरान और मशहद बिलखुसूस, तो मुझे होश, और वो आखिरी स्टॉप था, इमाम अली रज़ा का आखिरी स्टॉप था। और उससे पहले हम बीबी मासूमा कुम के गए थे और बीबी मासूमा कुम के जाके तो वहाँ पर भी जब मैं जा रही थी तो वही वाला जो मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से तड़प थी, मैं वही सुनते हुए, वो अल्फाज सुनते हुए मैं गई थी। और उसमें कुछ अल्फाज इस तरह हैं कि इससे पहले मैं मतलब मेरा सलाम आप दें, और जब भी मैं सलाम करती हूँ इमाम अली रज़ा को, पहले बीबी मासूमा कुम का सलाम करती हूँ, उनका सलाम देने के बाद फिर मैं अपना सलाम पेश करती हूँ इमाम की बारगाह में। तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो मुझे मशहद जाके भूल गया था। लिटरली आई टोटली फॉरगॉट दैट आई हैव अ डॉटर, आई फॉरगॉट आई हैव माई फैमिली विद मी एंड ऑल दैट। मैं बस जाती थी, मुझे मतलब लिटरली आई वुड जस्ट फ्लाई एंड आई वुड जस्ट फ्लाई। और मुझे याद है मैं फ़र्स्ट टाइम जब मौला के हरम गई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है ज़रिए इमाम अली रज़ा को टच करना, बट आई जस्ट वेंट इन द ओशन ऑफ पीपल एंड वुमेन। आपको पता है ईरान की ख़वातीन जो हैं वो इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देती ज़री के पास, और मैं इमाम अली रज़ा की जाली के पास जो है वो कैसे ऐसे लगा जैसे कोई लहर आई है और मुझे साथ अपने लेकर गई है। एंड आई जस्ट, और मैं एक और मज़े की बात आपको बता दूं कि जब भी मैं इमाम अली रज़ा की रोज़े की जाली पे जाकर पकड़ लेती हूँ ना उसको, बस फिर मैं नहीं छोड़ती लाइक छट दो उन मैनू अब। एंड आई टोटली एट टाइम्स आई प्रिटेंड टू बी ऑलमोस्ट फेड। मैं प्रिटेंड कर रही होती हूँ कि मैं बस मरी गई हूँ ना, मैं बेहोश हो गई हूँ। सो आई जस्ट स्टे देयर एंड आई स्टे देयर फॉर गुड लॉन्ग टाइम। आई नो पीपल आर लाइक saying a lot of things to me, but that's one man। अच्छा, एक मेरा ये मौला से वादा है कि मौला आपकी ज़री पे आने के लिए मैंने धक्का किसी को नहीं देना, आपकी ज़री पे आने के लिए मैंने कोनी किसी को नहीं मारनी, आपकी ज़री पे आने के लिए सारी अर्ज़रियाँ, मगर मैं मौला से मेरी ये गुफ्तगू होती है।
اور میں کسی کے پاؤں کے اوپر پاؤں نہیں رکھوں گی. سو آئی جسٹ لیو مائی سیلف اینڈ آئی جسٹ سارٹ آف جسٹ flow, like just the way you flow in the water, that's how I do. So when I reach there, then there is no point of coming back. So this is that. And now coming to اچھا پھر اب جو first time جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جب میرا first experience ہوا اور اس کے بعد now it was time for us to come back. میری حالت نہ پوچھیں کیا تھی. مطلب 10 دفعہ تو میں بس میں بیٹھتے, پہلی دفعہ کی بات کری, ہر دفعہ یہ ایسی حالت ہوتی ہے. 10 دفعہ میں, کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ میں مشہد سے آئی ہوں اور میری آنکھوں میں بچوں کی طرح روتی بھی نہ ہوں. سو اٹس لائک 10 دفعہ, پہلی دفعہ کی بات بتا رہی ہوں, 10 دفعہ تو میں جب سامنے دیکھ رہی تھی, نکلتی تھی, بس کھڑی بھی ہے, نکل کے پھر مولا کو وہ دور سے نظر آتا ہے نا گنبد, تو وہاں دیکھا, پھر انہوں نے کہا جی آ جائیں. میں نے کہا جس وقت بس چلے گی تو میں آؤں گی. سو وہ چکر لگتے رہے اور وہ سارا. سو دس از مائی سچویشن. اینی وے ایونچولی وی ریچڈ ایئرپورٹ, مشہد کے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. اب میں آپ لوگوں کو, وہ جو پہلے نہیں جا چکے, ان لوگوں کو ایک ٹپ دینے لگی ہوں. وہ ٹپ یہ ہے کہ جب آپ مشہد ایئرپورٹ سے فلائٹ لیتے ہیں اور آپ آ کر بیٹھتے ہیں مشہد ایئرپورٹ کی فلائٹ پہ, تو مجھے نہیں پتا تھا, دس واز دا فرسٹ ٹائم. اب میں پلین میں آ کے بیٹھ رہی ہوں اور بالکل اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوں, سب سے پیچھے جا کے بیٹھ گئی ہوں, بیکاز مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. اینڈ آئی واز لائک ایسے جیسے خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی بریک اپ, کہ کسی سے آپ کو بہت عشق ہو, محبت ہو, اور آپ کا بریک اپ ہو رہا ہو اور آپ اس سے دور جا رہے ہو, تو کیا سچویشن ہوتی ہے سو میری حالت ویسی تھی. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں I cannot explain in words, مطلب میں نہیں کر سکتی, because وہ then you will say کہ this woman is a little crazy. So I don't want to share that. So I was like literally going crazy, tears, اور میں کہیں دیکھ بھی نہیں رہی تھی کر کے میں نے حجاب سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا کہ میں کیا مطلب کیا دکھاؤں, میں نہیں روتی لوگوں کے سامنے. So I don't want to sort of cry in front. So میں نے منہ چھپایا تھا, اور میرے گھر والے بھی میرے قریب کہیں نہیں آ رہے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا she is a crazy freak. So مجھے ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہوگی. So they left me alone. I was sitting all alone on that chair. وہ جو پورا 3 لوگوں کا ہوتا ہے نا, اس میں I was sitting alone. Anyway, لو جی اب میں رو رہی ہوں اور یہی سن رہی ہوں یہ فارسی نشید جو ہے, اور اس میں ہے کہ how can I live without you. How will I breathe without you? And this love that I have inside my heart, it is because of my mother who has taught me, all that stuff. And I'm going to die, and please call me again. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور I am sitting in the plane crying, right? اتنے میں کیا ہوا ہے, اب یہ جہاز, بلکہ اگر آپ پیچھے جا کے 2016 میں دیکھیں, فیبروری کی میری پوسٹ دیکھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جہاز جا رہے ہیں. تو میں رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی, پلین کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی. میں نے جو یوں دیکھا باہر, تو مجھے میرے مولا رضا کا روضہ نیچے نظر آیا, اینڈ آئی اسٹارٹڈ کرائنگ لائک کریزی اگین. I was like, oh my مولا, I can't go from here, and how will I live without you. اور جس طرح بچہ بلک بلک کے روتا ہے نا, ویسے میری حالت. تصویریں میں نے فٹافٹ کیمرے میں کھینچنی شروع کر دیں, اور پھر وہ میں نے تصویروں کی پوسٹ بھی لگائی تھی کہ this was the last glimpse that I had before leaving Mashhad. So this is what I was listening at that time, and it was it's like پھر اس کے بعد بس ایسا عشق ہوا ہے کہ بس اب ساری چیزیں, ساری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہے. میں بھی ایون اگر آپ آیت سے کبھی پوچھیں, اینڈ یو آسک آیت کہ آیت ماما کو کس سے زیادہ پیار ہے, تو شی سیز آئی نو اللہ سے سب سے زیادہ پیار ہے, پھر اس کے بعد مولا سے ہے, اس کے بعد میری باری آتی ہے. سو شی نوز, اینڈ آئی ٹیل ہر آل دا ٹائم, ڈارلنگ آئی لو اللہ, اینڈ آئی لو آقائے دو جہان, اینڈ آئی لو اہل بیت, آئی لو امام علی ابن موسیٰ رضا, and then I love you. And she's like, okay, yeah, this is the same for me. So don't need to worry. So ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے. اور جب میں زیارات کے اوپر جا رہی ہوتی ہوں, یا کہیں اکیلی جا رہی ہوتی ہوں زیارات کے اوپر ہی, کہیں نہیں زیارات کے, تو she says I told her once and now she remembers it. So I say, کہتی ہے کہ ماما جب مجھے آپ یاد آئیں گی تو میں آپ کو نہیں یاد کروں گی, میں اللہ کو یاد کروں گی, and I'm not going to miss you. I know my Allah is going to be with me. So alhamdulillah, ظاہر مس کرتی ہے, بٹ اسٹل she is now trained الحمدللہ. بٹ زیادہ تر تو میں اس کو لے کے ہی جاتی ہوں ساتھ, بٹ فریکوینٹلی بہت سفر ہوئے کہ جس میں she couldn't go with me, کچھ 1-2 ڈیلیگیشنس کے ساتھ بھی میں گئی تھی. So she was not with me. Anyway, now coming to today's topic. آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں نا, یہ ایک خزانہ ہے. It's a treasure that I'm going to share with you. What happened once
इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर के सहन में मौजूद थे खुरासान में कि मामून रशीद का एक कासिद आया और बहुत गुस्से में आया। अबा सलत ने दरवाज़ा खोला। अबा सलत वाज वन ऑफ द सहाबीज़ ऑफ इमाम मूसा कासिम, और उन्होंने उनके इतना प्यार करते थे और इतनी मवद्दत और मोहब्बत थी कि उनके खादिम भी कहते हैं कि उनकी मदद करते थे और उनकी घर के मामलात में और सारे उनके ख्याल रखा करते थे बहुत ज़्यादा। अबा सलत का बल्कि हम लोग मज़ार पे भी गए और उसकी वीडियो भी मेरे पास है, उसकी डिटेल्स भी हैं इंशाल्लाह, वो भी आने वाले 1-2 दिनों में आपके साथ वो ज़ियारत भी आपको कराऊंगी। फिर एक हैं बीबी शतीता, a very pious woman, and she is truly an inspiration for me, so I'm going to share her story and her ज़ियारत और her उसकी वो भी उनकी भी करवाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। Anyway, सो अबा सलत ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मामून रशीद का जो कासिद है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा है और उसने एकदम से अबा सलत के सीने के ऊपर यूँ हाथ रखा और पीछे किया और उनको पीछे करके तो ही जस्ट वॉकड इनसाइड एंड आस्क्ड कि कहाँ है इमाम अली इब्न मूसा रज़ा। तो उन्होंने कहा कि वो सहन में है, सहन में तशरीफ़ फरमा थे इमाम, और उनके पास जाके कहा, बड़े गुस्से और बड़े तल्ख़ लहजे में उसने कहा कि आपको मामून रशीद बुला रहा है। तो इमाम अली इब्न मूसा रज़ा ने कहा कि तुम चलो मैं आता हूँ। इमाम अली ने वो कह के और वो चला गया। तो अबा सलत ज़रा परेशान हुए कि मुझे लगता है कि कुछ मामला ठीक नहीं है, देयर समथिंग रॉन्ग, इसने ये बहुत गुस्से में आया है और लगता है कि जैसे मामून भी बहुत गुस्से में, तो ये क्या माजरा है, एंड आई वोंट लेट यू गो इमाम, मुझे लगता है आपकी जान को ख़तरा है। तो इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें एक हिर्ज़ बताता हूँ, एक हिर्ज़ मैं तुम्हें एक दुआ है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, वो मैं पढ़ने लगा हूँ, और ये वो दुआ है कि आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की गई दुआ है। और ये इस दुआ की बरकत ये है कि ये इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी मुजर्रब दुआ है, ये जो आका की बताई हुई दुआ है कि आका दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं अगर अपने दुश्मन के पास जाता हूँ और मैं ये दुआ पढ़ के जाऊँ और मेरा ये यकीन है, उनका कामिल यकीन है कि ये दुआ पढ़ने के बाद मेरा दुश्मन चाहे वो अबू जहल ही क्यों ना हो, वो मेरा बाल भी बेखा नहीं कर सकता, और अगर उसने मेरा बाल बेखा कर दिया तो तुम मेरी रिसालत के ऊपर यकीन मत लेकर आना। और यही बात इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने अबा सलत से कही कि मैं ये दुआ पढ़ के जा रहा हूँ, तुम परेशान ना हो, इस बात का यकीन रखो और मेरे साथ चलो, और अगर मामून रशीद ने मेरा बाल भी बाका किया तो तुम बेशक मेरी इमामत से, मेरी विलायत से हाथ उठा लेना और वहाँ पर लोगों को बेशक ये बता देना कि मैं नाउज़ुबिल्लाह कि मैं जो बात कहता हूँ वो दुरुस्त नहीं है। इतनी ऑथेंटिकली ये बात की गई, इसको कहते हैं हिर्ज़े इमाम अली रज़ा। छोटी सी थी आयत, तब से मैं इसको ये पढ़वा रही हूँ, मेरे से ज़रा मिसप्लेस हो गया था, बट फाइनली आई फाउंड इट। अब इंशाल्लाह इसको हम दोबारा अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वसीला बने के आप लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरे जहन में ये आया कि मुझे ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब इसके अल्फाज क्या हैं? अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं आपको हिर्ज़ का तर्जुमा बताऊँ, ये पूरी दुआ है और इस हिर्ज़ का तर्जुमा बताऊँ, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये तो एक लंबा वीडियो है, मैं इस वीडियो को छोटा एक एडिट करके सिर्फ जिसमें हिर्ज़ की तर्जुमा हुआ होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सो दैट यू कैन कीप इट इन योर मोबाइल्स, यू कैन शेयर इट विद पीपल, ताकि तमाम इंसान, तमाम मुसलमान, तमाम मोमिनीन अपने इसको सुने, पढ़ें और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लें। हर किस्म के दोस्त, दुश्मन, शर, जिन्नो इंस, हर किस्म की बुराई से अल्लाह सुब्हान व तआला इस हिर्ज़ के सदक़े में आपको दूर रखेगा। पहली बात। दूसरी अहम बात यह है कि हिर्ज़ और अक्सर तावीज़ में लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क है, हिर्ज़ और विर्द में क्या फ़र्क है। हिर्ज़ जो है बेसिकली, हिर्ज़ जो होता है वो दुआ जो आप अपने पास लिख के रखते हैं उसको हिर्ज़ कहते हैं, और विर्द वो होता है जो आप अपने मुंह से बारहा पढ़ते रहते हैं, एक चीज़ कोई आयत बार बार पढ़ते रहते हैं,
تو وہ ہے. اب دشمنوں سے، شر انس و جن سے بچنے کے لیے جو حفظ امام علی ابن موسیٰ رضا نے تعلیم کیا ہے، آج اس دن، خوشی کے دن، میں آپ لوگوں کی لیے یہ تحفہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی بارگاہ، آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کر رہی ہوں. اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور اس کو لکھ لیجئے گا، اس کو یاد کر لیجئے گا اپنی زندگی میں انشاءاللہ. میرا یہ، اگر آقا یہ کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اگر امام اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا یقین کامل ہے کہ کوئی دشمن ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا. There was this time couple of years back, up you can say 3-4 years back, مجھے یوں لگتا، مجھے محسوس ہوتا تھا as if someone probably has done something, you know, بد نظر یا کچھ بھی whatever، جو گو کہ ظاہر ہے یہ بھی ہمارے ہے کہ لگتا ہے اور صدقہ دینا چاہیے اور لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. بٹ میرا یہ یقین ہے کہ ان کی نظر ہے مجھ پہ، میرا یہ ایمان ہے، میرے پہ ہے نظر. میں خاک، میں گناہ گار، میں سیاہکار ہوں، مگر وہ، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں، وہ مجھے دیکھتے ہیں، میرے پہ نظر ہے ان کی. کیونکہ اگر یہ نظر نہ ہو تو یہ معاملات، یہ زندگی اس طرح سے نہیں گزرتی الحمدللہ. تو میں یہ ریگولرلی پڑھا کرتی تھی اینڈ اٹ گیو می ریئلی اے لاٹ آف پیس اینڈ ہیپینس. سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ دس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. میں تجھ سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں، چاہے تو با تقویٰ ہو یا بے تقویٰ ہو. خداوند کی مدد سے میں تیرے کان، تیری آنکھوں کو بند کر رہا ہوں. تیرے پاس مجھ پر تسلط حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں، نہ میرے کانوں پر، نہ میری آنکھوں پر، نہ میرے بالوں پر، نہ کھال پر، نہ گوشت پر، نہ خون پر، نہ دماغ پر، نہ اعصاب پر، نہ میرے مال پر، نہ میرے رزق پر، کہ جو خداوند عالم نے مجھے عطا کیا ہے. میں اپنے اور تیرے درمیان ایک پردہ ڈال رہا ہوں، ایسا پردہ جو نبوت کا پردہ ہے، یعنی وہ پردہ جس کو انبیاء نے فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے اور ان کے درمیان ڈالا تھا. دائنی جانب سے جبرائیل، بائیں جانب سے میکائیل، پیچھے سے اسرافیل، سامنے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ خداوند بھی جو میری حالات کو جانتا ہے، تیرے شر کو مجھ سے روکے ہوئے ہے اور شیطان کو مجھ سے دور کیے ہوئے ہے. پروردگار، وہ تیری قدرت سے نادانی کی بنا پر غافل ہو کر مجھ کو وحشت زدہ اور ذلیل و خوار نہ کر دے. پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ ہے جی وہ حرز امام علی ابن موسیٰ رضا کہ جب ابا سلط کو اور امام علی رضا کو اپنے قتل کا خدشہ یعنی مامون الرشید بہت غصے میں تھا ان دنوں میں، بیکاز there was this element of jealousy، بیکاز جب امام کو مدینہ سے بلایا گیا اور طوس میں بلایا گیا اور وہاں پر مقام پذیر ہوئے وہاں پر، تو اتنا لوگوں کے اندر محبت، وہاں کے لوگ جو تھے ہر وقت آقا کو، امام کو ملنے کے لیے آ رہے تھے، بارہا ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور اتنا ہجوم لگ جاتا تھا کہ وہ وقت ہی نہیں ملتا تھا. اور اس کی جو فین شپ ہے جسے کہہ سکتے ہیں، ویور شپ جس طرح سے ہوتی ہے آج کل، سو اس کی بالکل ختم ہو کے رہ گئی تھی، جبکہ ہی واز دی کنگ اور ہی واز دی بادشاہ ایٹ دیٹ ٹائم. بٹ ایوری ون واز اٹریکٹیڈ ٹورڈز امام علی ابن موسیٰ رضا. سو ہی گاٹ جیلس، اور وہ بہت زیادہ وہ ہو گیا، انسیکیور ہو گیا. سو اس نے پھر ہی اسٹارٹڈ شوئنگ ہز ٹینٹرمز، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی محفلیں بھی وہ منعقد کرواتا تھا کہ جس میں اس کی نیت یہ ہوتی تھی کہ امام علی ابن موسیٰ رضا نعوذ باللہ ان کو دکھایا جائے، نیچا دکھایا جائے نعوذ باللہ. سو بٹ ایوری ٹائم ہی ہیڈ اینی کائنڈ آف ڈسکشن اور مناظرہ یا کچھ بھی ہوتا تھا،
اس میں امام علی ابن موسیٰ رضا نہ صرف لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے بلکہ اتنی مدلل گفتگو کرتے تھے اور ایسا علم عطا کرتے تھے. وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے جد ہیں, ان کے وارث تھے, تو وہ اس ایسا علم لے کر جاتے, آقا دو جہان کے وارث تھے, تو ایسا علم بیان کرتے تھے کہ نہ صرف لوگ امپریس ہوتے تھے بلکہ لوگ ایمان لے کر آتے تھے اور آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے تھے. سو جس کو اللہ عزت دیتا ہے نا, اس سے یہ دنیا چاہے جتنی مرضی بڑی نہ ہو, چاہے جتنی مرضی طاقتور کیوں نہ ہو, اللہ کی دی ہوئی عزتوں کو چھینا نہیں جا سکتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہے. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی عزت کریں جن کی اللہ چاہتا ہے کہ عزت ہو, اور ان سے بیزار ہوں کہ جن سے اللہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے. جیسا کہ کہتی ہوں, ہر روز کہوں گی, 100 بار کہوں گی کہ جیسے الحمد شریف میں بارہا ہم یہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہے. اور سب سے بڑا انعام اگر کوئی ہوتا ہے نا تو وہ انعام ہوتا ہے علم کا, اور وہ بھی باعمل علم. اور ان ہستیوں کے علاوہ کون ہے کہ جن میں باعمل علم ہے. اللہ ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور پہلی منزل ان کے نقش قدم پر چلنے کی یہ ہے کہ ہم ان سے محبت میں گرفتار ہو جائیں. جب عشق اور محبت ان کا ہم میں رہے گا, کیونکہ دنیاوی عشق جب ہوتا ہے نا تو دنیا کی لوگوں کی عشق اور محبت میں جب ہم ان کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے اثر میں رہتے ہیں, ان کی صحبت میں رہتے ہیں, تو ان کا اثر آتا ہے ہم پہ. آپ ویسے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں, آپ ویسی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ان روحانی ہستیوں کا ذکر خیر ہوگا, ان کی گفتگو ہوگی, ان کی بات ہوگی, تو پھر آپ سوچیں کہ انہی کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر اور انہی کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر انشاءاللہ ہم چلیں گے. الہی آمین یا رب العالمین. اور یہ یقین کریں, یہ گفٹ سے کم نہیں ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے. اس کو اپنے گھروں میں لکھیں اپنے ہاتھوں سے, اس کی خطاطی کروائیں یا خود لکھیں, جو کرنا ہے کریں, اور اس کو نکلوا کے اگر اپنے گھروں میں کہیں لگوا لیں آپ تو کیا کہنے. مطلب لٹرلی یہ تو ایک جسے کہتے ہیں, میں تو کہتی ہوں ہر کسی کو یہ اپنے گلے میں پہننا چاہیے. یہ ایسا حرز ہے. اللہ آپ سب لوگوں کو تمام دشمنوں, انسانوں اور جنوں انس تمام سے دور رکھے. الہی آمین. اچھا جی, اب آ جائیں جی, اب ہم ذرا تھوڑا آ جاتے ہیں امام کی صفات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اچھا, امام کا جود و سخا کے حوالے سے جو میں نے پڑھا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ آپ سخاوت اور فیاضی میں یکتائے روزگار تھے. ایک دفعہ عرفات میں آپ نے اپنا سارا کا سارا مال جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیا. تو فضل بن سہل نے یہ دیکھ کر عرض کیا, یہ تو نقصان اور گھاٹے کی بات ہے مولا. تو آگے سے وہ فرماتا ہے کہ یہ سن کر آپ نے فرمایا, جس چیز سے تمہیں عزت اور بزرگواری ملے اسے نقصان اور خسارے میں شمار مت کرو. ایک شخص نے آپ سے عرض کی کہ اپنی شان اور سخاوت کے مطابق دیجیے. تو امام فرماتے ہیں کہ میں ایسے نہیں کر سکتا. پھر اس شخص نے عرض کیا کہ میری مردانگی کے انداز سے آپ مجھے عطا کریں. تو حضرت نے حکم دیا کہ آپ کو 200 دینار دے دیے جائیں. امام علی رضا علیہ السلام محتاجوں اور ضرورت مندوں سے بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے, بہت زیادہ محبت کرتے تھے. He had this heart that used to melt. اور آپ کو پتہ ہے تمام جتنے ائمہ معصومین ہیں وہ ان کا ایک خاص تعلق ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں جس میں ضرورت مند ہیں, محتاج ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, بچے ہیں, اور جو غریب لوگ ہوتے تھے. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اسلام نے اس بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بارہا یہ بات کہی ہے, اور یہ ایک بہت ہی مستحب عمل ہے. ہم بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. کیونکہ یہ آپ کو فائدہ, مطلب وہ جس شخص کو آپ مدد کر رہے ہیں اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے اپیرنٹلی, مگر اس سے پہلے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. وی ڈونٹ ریئلائز. جن لوگوں کو بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے اور بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں, ان کو یہ بات ریکمینڈ کی جاتی ہے دیٹ دے اسٹارٹ شیئرنگ واٹ دے ہیو ود پیپل. وین یو اسٹارٹ شیئرنگ واٹ یو ہیو ود پیپل, دیٹ گیوز یو سچ کک, سچ ہیپینس. آپ کو ایک ایسا سکون ملتا ہے جو آپ خرید نہیں سکتے, جو کسی سے بات کر کے نہیں مل سکتا. تو اپنی جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی آپ کے پاس دنیا میں خوشیاں ہیں, جو بھی چیزیں آپ کے پاس واٹ ایور, علم ہے, کوئی فن ہے, کوئی ہنر ہے, لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. عمر بن خلاد کا کہنا ہے کہ امام علی رضا جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو ایک خالی برتن دسترخوان پر رکھ لیتے تھے اور کھانے میں ایک حصہ الگ کر کے حکم دیتے تھے کہ اسے غریبوں میں دے دیا جائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو گھروں میں کھانا کھاتے ہیں,
ہم وہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے ایک بندے کے کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی ایک بندے کا حصہ جو ہے وہ ساتھ دینا ہے. If we start keeping this in mind, سوچیں کہ ہماری زندگی کے اندر وہ جو ایک شیئرنگ ہے وہ کتنا زیادہ ہو جائے گا, جو ہم بچپن سے بچوں کو سکھاتے ہیں. اور دس کین میک us such an amazing human. اور یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں, آج آپ جا کر امام کا, میں نے پہلے بھی شاید تذکرہ کیا تھا, آج اگر آپ جا کے امام کے دسترخوان کی طرف جا کے رخ کریں اور دیکھیں تو آج تک امام علی ابن موسیٰ رضا کا دسترخوان جو ہے وہ عام ہے اور اس قدر مشہور ہے پوری دنیا میں. اور بالخصوص جب رمضان ہوتا ہے تو اتنا وہاں پر لنگر اور اتنا کھانا جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عشق اور محبت کی انتہا ایسی ہو کہ ہم ویسے دکھنا شروع ہو جائیں کہ جیسا ہمیں یہ ہستیاں دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں اور آسانیوں کا باعث ہوں. اپنی سوچوں کو, ابھی ہم ظاہر ہے یہ جو ساری گفتگو کر رہے ہیں اینڈ یو نو دوز اسپریچول سیشنز دیٹ وی ڈو, دس از اے پارٹ آف دیٹ آبویسلی, بٹ دی تھنگ از کہ یہ جو ہے نا اپنی سوچوں پہ کا بہت خیال رکھنا ہے. اپنی سوچوں کا بہت زیادہ ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور تھاٹس, ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ ہماری سوچیں جو ہیں وہ جس ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہیں اسی ڈائریکشن میں ہماری زندگی جا رہی ہوتی ہے. اللہ ہماری سوچوں کو ان ہستیوں کے ساتھ متمسک رکھے, ان ہستیوں کے ساتھ جوڑا رکھے, انہی ہستیوں کے ساتھ جیسا کہ وہ زیارت عاشورہ کی دعا ہے نا کہ اے رب ہماری زندگیوں کو اہل بیت محمد آل محمد جیسی زندگیاں قرار دے, ایسی ہو نہیں سکتی, تو کر سکتا ہے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو آل محمد جیسی زندگیاں قرار دے. یہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہماری موت کو آل محمد جیسی موت قرار دے. اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر کرے. اے اللہ جس وقت ہمارا آخری وقت ہو ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب ہو, ہمیں زیارت امام علی ابن ابی طالب نصیب ہو, زیارت آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ نصیب ہو, اور ہمیں قربت ربانی نصیب ہو. اے اللہ میں جس وقت اس دنیا سے جاؤں مجھے ایک جھلک میرے مولا رضا کی ضرور دکھانا. اور یہ میری دعا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج ابھی اپلوڈ ہو چکا ہے وہ سیشن کے جس میں قبر مطہر امام علی ابن موسیٰ رضا کا جو نیچے سرداب ہے, نیچے کا جو بیسمنٹ کا حصہ ہے, وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ زیارت میں شیئر کیا ہے. پلیز وہ ضرور دیکھیے, لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ تمام لوگ جو خواہش رکھتے ہیں امام کے روضے پر جانے کے لیے اور نہیں جا سکتے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ جائیں. اگر آپ اس کو دیکھ کے بھی جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کے اندر بہت زیادہ کلیئرٹی ہو جائے گی. میرے اندر یہ 6-7 دفعہ جانے کے بعد اب مجھے کچھ سمجھ آئیے کہ اچھا یہاں پہ یہ تو وہاں پر وہ ہے. First time when you go to Imam Ali Riza's Rawza, you just really don't know. You're totally lost and you don't know where you're coming from and what is this, what is what, right? So just watch it, share it with people as much as you can. YouTube کے اوپر اپلوڈ ہو گیا ہے. سین کوثر, سین آزادی, سین جمہوری اسلامی اور قبرستان بہشت الائمہ جو ہے وہ یہ ایک ہم نے پارٹ 3 جو ہے امام علی ابن موسیٰ رضا کی جو زیارتوں کا سلسلہ ہے اس میں ہم لوگوں نے شیئر کیا ہے آج. تو ضرور اسے دیکھیے اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. اپنا بہت خیال رکھیں. I love you all. Take care and but my heart belongs to my Maula Raza. So اپنا بہت خیال رکھیں. Take care of yourselves and لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث رہیں اور محبت گرفتار رہیں محبت محمد و آل محمد میں, کیونکہ اس سے بہترین محبت اور اس سے بہترین قید کوئی نہیں ہے. اور جو علم کا قیدی ہو گیا وہ پوری دنیا کو فتح کر لیتا ہے بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.